ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست، آپ کا میزبان محمد سلمان۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سیاسی ماحول کے ساتھ۔ جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے، اس پروگرام میں ہم لے کر آتے ہیں ایک سیاسی اور سماجی شخصیت کو۔ اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، فاؤنڈنگ ممبر SMT یعنی سوشل موومنٹ ٹیم، شہرون اسٹیفنس، ان کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ شہرون، سب سے پہلے تو آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ، شکر ہے آپ کا۔ شہرون، سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ SMT یعنی سوشل موومنٹ ٹیم یہ ہے کیا چیز، اس کا تھوڑا سا آپ تعارف کروائیں۔ بیسیکلی سوشل موومنٹ ٹیم یہ ایک سماجی تنظیم تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ ایک ایسا پازیٹیو نظریہ ہے جس کو سوسائٹی کے ہم نیگیٹو اپ ہیولز کو اٹھا کے دیکھ لیں۔ جس طرح کے جو حالات ہمارے سامنے ہیں، بیان نہ بھی کریں تو سب کو پتہ ہے، کیونکہ ہماری عوام جو ہے وہ ایک غیور عوام کنسیڈر ہوتی ہے، ہر بندہ ایک شعور رکھتا ہے۔ تو اس معاشرے میں جو کمی ایک اٹھ کے سامنے آ رہی ہے، اس کو مٹانے کے لیے ایک ایسی چیز کی ضرورت ہے، ایک ایسی پازیٹیو رے کی ضرورت ہے، جس طرح ایک کہتے ہیں کہ امید کی کرن۔ تو میرے سامنے اور میرے مطابق SMT ایک تنظیم کے ساتھ ساتھ اس ٹائم میں، اس دور میں ایک ایسی امید کی کرن ہے جو اس معاشرے میں سے گندگی کا لفظ میں اسی لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ اس طبقے کو میں یہاں پہ ڈیفائن نہیں کر سکتا، اور اس کمی کو جو معاشرے میں ڈیفائن نہیں کر سکتا، تو میں ایک تھوڑا سا نیگیٹو ورڈ یوز کیا ہے، لیکن SMT کا جو مین فوکس ہے وہ اس معاشرے میں امن، محبت اور ایک فلاح کا رشتہ جو ہوتا ہے، تاکہ ہماری جو قوم و برادری ہے ان میں بھائی چارہ، اخوت، ملنسار کی جو روح ہے وہ قائم ہو۔ اور SMT جو ہے یہ ایک سوشل موومنٹ ٹیم اس کا نام ہے، ایبریویشن اس کی SMT جو ہے، یہ ایک میں نے اس کو مطلب فاؤنڈ کیا، میں اس کا فاؤنڈر ہوں، پریزیڈنٹ بھی ہوں۔ تو یہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس میں مسلم، ہندو، سکھ، کرسچنز مل کے کام کرتے ہیں ایک پلیٹ فارم پہ۔ مطلب وہ ایک پرچم کے سائے تلے والا، ہم سب ایک ہیں، ہم واقعی ایک ہیں۔ جی ٹھیک ہے، تو چلو یہ تو SMT یا سوشل موومنٹ ٹیم کی تعارف ہوا۔ آپ مجھے بتائیں کہ SMT کا اصل مقصد کیا ہے، SMT کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ SMT کی جو مین آئیڈیالوجی تھی، دیکھیں جس طرح میرے علاوہ تھنک ٹینکس تو ہمارے پاس بہت ہیں آرگنائزیشن میں، کیونکہ آرگنائزیشن جو ہوتی ہے وہ مشران کے مشوروں کے ساتھ، ایک تھنک ٹینک کے ساتھ جب مطلب قدم سے قدم ملا کے بزرگ ہو گئے، باشعور لوگ جو ہو گئے، جن کو ہم اپنے بزرگ کہہ سکتے ہیں، ان کی سوچ، لیکن جو SMT کی آئیڈیالوجی ہے وہ بالکل میری جو ایک شخصی ایک آئیڈیالوجی ہے اس کی عکاسی کرتی ہے، کیونکہ مجھے ایک ایسا پلیٹ فارم چاہیے تھا جہاں سے میں قوم کی، اپنی پاکستانی قوم کی اور اپنی کمیونٹی کی خدمت کر سکوں، کیونکہ جب تک سے آپ کے اندر خدمت کا جذبہ نہ ہو، آپ کے اندر کسی کے بارے میں ایک نیک خواہشات کا جذبہ نہ ہونا، جب آپ ویل وش نہ رکھتے ہو کسی کے ساتھ، کسی کے لیے، تب تک سے آپ اس کے لیے بہتری نہیں کر سکتے۔ تو اس کی آئیڈیالوجی جو ہے، ہمارا جس طرح ٹیگ لائن ہے کہ ٹو سرو دا پور اینڈ ہیلپ دا نیڈی، تو اسی طرح ہم تین لفظوں کو چلاتے ہیں اپنے ساتھ، ایک ہے فیتھ، ہوپ اینڈ لو، ایمان، امید اور محبت۔ ایمان جو ہے ہم نے اپنے عقیدے پہ رکھنی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمیں جو سکھایا جاتا ہے، ہمیں جو تعلیمات ہوتی ہیں اس پہ ہم نے ایمان رکھنا ہے۔ امید ہم نے رکھنی ہے برے وقت میں کہ اچھا وقت آئے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی وقت آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، وقت بدلتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایمان، امید اور محبت جو ہے وہ آج کے دور کی سب سے جو ہے نا وہ اہم ضرورت ہے۔ جس معاشرے میں محبت کا رشتہ نہ ہو وہ معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا، وہ معاشرہ کہلانے کے قابل نہیں۔ تو ہماری جو آئیڈیالوجی ہے وہ ان تین لفظوں پہ بیس کرتی ہے، ایمان، امید اور محبت۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو طے ہو گئی کہ ایمان، امید اور محبت پہ آپ کا جو SMT ہے، سوشل موومنٹ جو ہے، اس پہ بلیو کرتی ہے اور اس عقیدے پہ چلتی ہے۔ بات اگر ہم یہاں پہ کریں سوشل ورک کی، سوشل ورکر کے حوالے سے کافی آرگنائزیشن ہے کوہاٹ میں، کافی لوگ سوشل ورک کرتے ہیں، سماج کے لیے خدمت کرتے ہیں، سماج سیوا کرتے ہیں، لیکن آپ کو SMT کی ہی کیوں ضرورت پڑی یہ اپنا سوشل ورک کرنے کے لیے؟ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ جب آرگنائزیشن بناتے ہیں ان کا اپنا کوئی پرسنل ان کے پیچھے مقصد ہوتا ہے، کافی سامنے بھی آ چکے ہیں یا کافی ہمیں دیکھنے کو بھی ملتا ہے۔ SMT کی ضرورت کیوں پڑی سوشل ورک کے لیے؟ اب کسی اور آرگنائزیشن میں، ہمارے کوہاٹ میں نامی گرامی آرگنائزیشن موجود ہیں، آپ ان میں بھی جا سکتے تھے، کیا آپ کو ان میں ایمان، امید اور محبت نظر نہیں آئی یا کوئی اور وجہ تھی آپ کو SMT بنانے میں؟ دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ ایک لوہار ہوتا ہے،
اس نے لوہے کا کام کرنا ہوتا ہے. ایک سونار ہوتا ہے, اس نے سونے کا کام کرنا ہوتا ہے, سونے کا کاروبار کرنا ہوتا ہے. جو سونا ہوتا ہے اس کو سونار جانتا ہے, جو لوہا ہوتا ہے اس کو لوہا جانتا ہے. ابھی کوہارٹ میں ہماری تنظیم کام کر رہی ہے. میں بہت ساری تنظیموں میں مطلب اپنا کردار ادا کرتا ہوں, جتنا مجھ سے ہوتا ہے, جتنا حسب توفیق اس میں اپنا حصہ ادا کرتا ہوں, خواہ وہ مالی ہو خواہ وہ جانی ہو, ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک آپ نے بات کی کہ وائی ایس ایم ٹی, کہ ایس ایم ٹی کو بنانے کی کیا ضرورت پڑی, اس طرح میں نے ابھی چھوٹی سی مثال دی لوہار کی اور سونار کی. ہر کام جو ہوتا ہے وہ ایک شخص نے نہیں کرنا ہوتا. تو اسی طرح ہر جو سوشل ورکنگ ایکٹیویٹیز ہیں, ایک تنظیم نے تو ٹھیکہ نہیں لیا ہوا, کہ مطلب ایک تنظیم نے کانٹریکٹ تو سائن نہیں کیا ہوا کہ جی اگر ایجوکیشن کا پلیٹ فارم ہے, ایجوکیشن کا کوئی ایکٹیویٹی ہے, ایجوکیشن بیسڈ کوئی ایکٹیویٹی کے ساتھ ساتھ کوئی چلڈرن ابیوز, چائلڈ ابیوز کے ساتھ ساتھ چائلڈ لیبر کی ایکٹیویٹی ہے وہ بھی اسی تنظیم نے کرنی ہے. کوئی پاورٹی کے اگینسٹ کوئی اگر ایکٹ ہے تو اس پہ بھی اسی تنظیم نے. تو ایس ایم ٹی کو بنانے کا جو مین موٹیو تھا, ہماری جو تنظیموں سے کچھ چھوٹی چھوٹی جو مطلب رہ جاتے ہیں, مطلب کچھ چھوٹے چھوٹے خانے رہ جاتے ہیں, تو ایس ایم ٹی کا مین مقصد جو مطلب ہارڈ لیول پر تھا وہ یہی ہے کہ ہم نے ان چھوٹے چھوٹے نقطوں کو اور چھوٹی چھوٹی خالی جگہ جو ہم نے ان کو پور کرنا ہے. جی چلو یہ بات بھی طے ہوگی. اب آتے ہیں اس بات پہ کہ آپ نے ایس ایم ٹی موومنٹ آپ نے بنائی, ایک آپ نے ایک موومنٹ بنائی اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اس مقصد کے حوالے سے, ایمان اور امید اور محبت, ایمان امید اور محبت کے حوالے سے, اس ایجنڈے کے تھرو آپ لوگوں کو لے کے چل رہے ہیں, خود بھی چل رہے ہیں. اب تک آپ نے ایس ایم ٹی پلیٹ فارم کے ذریعے کیا کیا؟ دیکھیں جیسے اس کے نام سے ہی ظاہر ہے سوشل موومنٹ ہی, تو سب سے جو اہم اور سب سے ضروری چیز تھی میرے نظر میں, آرگنائزیشن کے مشران کی نظر میں, جب بھی ہماری میٹنگ ہوئی تو سب سے اہم ہم نے جو چیز کو رکھا, جس اہم چیز کے گرد ہم نے ہمیشہ گھومے تنظیمی سطح پر, وہ تھی سوشل اویئرنیس. انسان کو سوشل اویئرنیس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اس نے بڑوں میں بیٹھنا ہے تو اس نے کس طریقے سے کس سلیقے سے بیٹھنا ہے. اگر اس نے یونیورسٹی جانا ہے, کسی جامعہ جانا ہے, کسی کالج جانا ہے, کسی اسکول جانا ہے, تو اس کو اس انسان کو طریقہ اور سلیقہ آنا چاہیے کہ کس انداز سے اس نے جانا ہے. اگر کوئی جاتا ہے پبلک اویئرنیس کیمپینز کے لیے تو اس کو طریقہ آنا چاہیے کہ میں نے کس وے سے پبلک کو ڈیل کرنا ہے. سب سے اہم ہماری آرگنائزیشن کا موٹیو ہے وہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو زندگی جینے کا سلیقہ سکھانا ہے, ان کو سیدھے راستے پر لے کے آنا ہے. اس حوالے سے آپ نے کوئی سیشنز یا کوئی سیمینارز کیے آتے ہیں اس پر, جیسے کہ میں منسلک بھی ایک اسی طرح کے پیشے سے ہوں کہ مطلب میری جو سٹڈیز چل رہی ہیں وہ مطلب ہمارے ہیومن مائنڈ اور ہیومن برین جو ہے اس سے ریلیٹڈ ساری سٹڈیز ہیں, سائیکالوجی, ٹھیک ہے. تو اس سے ریلیٹڈ ہمارے ساتھ جو ہیں بہت بڑے اسکالرز جو ہیں وہ تعاون کرتے ہیں. تو میں ان کا نام اس لیے نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ ان کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ وہ سوشل ایکٹیویٹیز جو کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مطلب باپا ادا کریں, کیونکہ اللہ واسطے جو کام کیا جاتا ہے وہ کر لیں. تو ہم اس کے باقاعدہ سیمینارز بھی کرتے ہیں, ورک شاپس بھی آرگنائز کرتے ہیں, جس کا ٹوٹلی مین فوکس ہوتا ہے مینٹل ہیلتھ پر. اس میں ہم باقاعدہ جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں, جس طرح وہ ہو گئے ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہو گئے, وہاں بھی وزٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جتنے اسپیشل کیئر اسپیشل اسکول ہے جو اسپیشل چلڈرن کے لیے, وہاں بھی ہم جاتے ہیں, وزٹس کرتے ہیں. ایون کہ پراپر ایک جو میتھڈ ہوتا ہے, ایک پراپر ایک کورسپونڈنس ہوتی ہے کہ مطلب ہم نے ان کا خیال کرنا ہے بنا کسی ریوارڈ کے. مطلب ہمارا نہیں ہوتا سوچ کہ ہمیں کسی سے کوئی ریوارڈ چاہیے, نہ پبلک سے ریوارڈ چاہیے, کیونکہ جو کام اللہ واسطے کیا جاتا ہے تو اس کا تحفہ بھی پھر اللہ سے ہی اس کی توقع کرنی چاہیے نا. کیونکہ کچھ کام اپنا جو وہ ہے نا آخرت سنوارنے کے لیے بھی, کیونکہ ہم سب کا بلیو ہے اس پہ ڈے آف ججمنٹ. آخرت سنوارنے کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ ہمیں کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے, تو پھر آپ بینگ اے کامن مین یا بینگ اے سوشل ورکر آپ کسی اور تنظیم کے سائے تلی بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے جب ایس ایم ٹی بنائی تو اس میں سے ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ آپ نے ریوارڈ کے لیے ایسا کیا. ٹھیک ہے, دیکھیں میری جو گیدرنگ تھی کوہارٹ لیول کی میں بات کروں, میں ایک کرسچن ہوں, ٹھیک ہے, لیکن میری گیدرنگ میرا جو سوشل سرکل تھا وہ کمپلیٹلی اور ٹوٹلی میں ابھی کہہ سکتا ہوں کہ 98% جو ہے میرے فرینڈ سرکل میں مسلم ہے. ٹھیک ہے جی, موسٹلی اور ریئرلی آپ کو ملے گا کہ مطلب میرا کوئی ایج فیلو کرسچن فرینڈ آپ کو میرا ملے گا. ٹھیک ہے, ہیں کافی سارے دوست, لیکن انہی کاموں کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے میں ان کو وقت نہیں دے پاتا. کچھ میری عمر کے لڑکے جو ہوتے ہیں مطلب وہ اس طرف آنا پسند بھی نہیں کرتے, کیونکہ جوانی میں بہت کم لوگ اس طرف نکلتے ہیں, اس راہ پر نکلتے ہیں.
تو میرا موٹیو تھا دیکھیں میرے ساتھ کرسچن عوام تو ہے ہی، میرے ساتھ ہندو فرینڈز بھی ہیں، کیونکہ پاکستان میں کوہارٹ تو مائنورٹی کی طرف سے آپ کو پورا سپورٹ ہے، مطلب اقلیت تو میرے ساتھ ہے ہی تھی، تو میرا جو 98% طبقہ ہے مطلب مسلم کمیونٹی سے، تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم ایک ایسی تنظیم کی بنیاد رکھی جائے، کیوں نہ ہم ایسی تنظیم بنائیں جو چاروں ریلیجنز پہ بیس کرے، مطلب جس میں تمام مذاہب سے افراد جو ہوں اس میں شرکت کریں، اس میں مطلب مل کے کام کریں، کیونکہ ہمارا ملک جو ہے اس ٹائم اسٹرگل کر رہا ہے، وہ سب سے زیادہ جس چیز پہ اسٹرگل کر رہا ہے وہ میری نظر میں بین المذاہب ہمان کی ہے، جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں انٹرفیتھ ہارمونی۔ تو میرا جو تھا ایک ایسا گلدستہ قائم کرنا، ایک ایسا گلدستہ عوام کو پیش کرنا جو انٹرفیتھ ہارمونی کی ایک جیتی جاگتی مثال قائم کرے۔ تو اس آرگنائزیشن کو بنانے میں کوئی لالچ نہیں، کوئی اس میں مطلب حسد نہیں کہ دوسری تنظیموں کو بڑی واہ واہی مل رہی ہے، بڑی ان کو پروان چڑھ رہے ہیں، وہ میڈیا پہ بہت ہائی جا رہے ہیں۔ ایون کہ ہماری تو 90% ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں وہ تو سوشل میڈیا پہ پوسٹ نہیں کرتے، یہ میں میڈیا پہ کہتا ہوں، مجھے تو میرے گھر میں بھی اس بات پہ ڈانٹ پڑتی ہے کہ آپ کام کر دیتے ہیں لیکن اس کو کسی کوئی مطلب اس کو جانتا ہی نہیں کہ مطلب یہ کام آپ نے کیا ہے۔ تو مطلب میرا ایک وے آف سٹائل یہ ہے، ایون کہ میں مطلب میرے پیرنٹس میں اور اسپیشلی میری مدر یہ بہت کہتی ہیں کہ آپ کام کر دیتے ہو لیکن آپ اس کو کور صحیح نہیں کرواتے ہو۔ مطلب ہمارا مقصد تھا بین المذاہب ہمانگی کو فروغ دینا اور معاشرے کو ایک محبت، امن اور بھائی چارے کا گلدستہ پیش کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہوئی، اب آتے ہیں تھوڑی سی کوہارٹ کی سیاست پہ۔ ٹھیک ہے، کوہارٹ میں سیاست جو ہو رہی ہے آج کل، مین ایشوز کوہارٹ ہاسپٹل کے حوالے سے ہے، اور سب سے بڑا گلہ جو آج کل عوام کر رہی ہے امجد افریدی سے کہ انہوں نے فنڈ نہیں دیا، اپنے ذاتی فنڈ سے ہاسپٹل کو فنڈ نہیں دیا، جبکہ دوسرے جو ایم پی اے ہے وہ بھی اپوزیشن کے پارٹی سے ہیں، انہوں نے فنڈ دیا، ساتھ میں ضیاء الحق نوگسٹ نے بھی دیا۔ کوہارٹ کی سیاست کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پورے کوہارٹ کی سیاست، چاہے وہ پیپل پارٹی کی سیاست ہو چاہے وہ پی ٹی آئی کی سیاست؟ دیکھیں ساری پبلک کے سامنے میں ایک چھوٹی سی پہلے لائن بولتا ہوں، سیاسی سوال ہے تو تھوڑا سا اس کا جواب بھی تھوڑا سا سیاسی انداز میں دوں گا۔ دیکھیں سیاسی حالات جو ہوتے ہیں، سیاسی امور جو ہوتے ہیں، اگر امجد افریدی صاحب کے بارے میں بات کی جائے، اگر انہوں نے فنڈ نہیں دیا تو میں نہ تو ان کو دفاع کروں گا، نہ تو میں ان پہ تنقید کرنا چاہوں گا، کیونکہ نہ تو میں اس شخص کے ساتھ مطلب ملتا جلتا ہوں، کیونکہ ہماری گیدرنگ نہیں۔ اگر میری گیدرنگ ہوتی، مجھے ان کے حالات کا پتہ ہوتا کہ مطلب وجہ، میں یہ کہنا چاہوں کہ مطلب مجھے حقیقت نہیں پتا منظر کے پیچھے، تو جب تک سے مجھے ریسورسز کا اور مجھے ریفرنس مطلب اتھینٹیکیٹڈ نہیں ملتا، ٹھیک ہے انہوں نے فنڈ نہیں دیا، ہو سکتا ہے ان کے پاس فنڈ نہ ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی مرضی سے فنڈ نہ دیا ہو، تو مطلب اس پہ میں کوئی اوپینین اس لیے کنسٹرکٹ نہیں کر سکتا، لیکن اگر ان کے پاس فنڈ تھا تو ان کو دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر ان کے پاس فنڈ نہیں تھا تو ہمیں پھر ان پہ بلا جواز اور مطلب بنا اس چیز کو جانے کہ ان کے پاس فنڈ نہیں تھا تنقید اگر ہم کر رہے ہیں تو پھر عوام کی غلطی۔ ایک منٹ ابھی میرا جواب کمپلیٹ ہو، لیکن ضیاء بھائی نے جو فنڈ کیا بہت اچھا کیا، باقی جس نے فنڈ کیا، ایم پی ایس کو چھوڑ کے ہماری عوام نے بھی اس میں اگر حصہ ادا کیا، ایک لاسکر سے لے کر بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین تک جو اس کام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، تو میں ان کو سچے دل سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ اگر تنقید کی بات آئے نا تو وہ ایک بڑا فیمس ایک ٹیگ لائن ہماری عوام کی بڑی مشہور ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یارس، تو اگر سب نے تنقید کرنی ہے تو تعریف کس نے کرنی ہے؟ I appreciate each and every individual of our کوہارٹ ڈسٹرکٹ، کیونکہ ہم سٹارٹ کریں گے لوگوں کی تعریف کرنا، ہم ان کو موٹیویٹ کریں، اگر ایک بندہ کنٹریبیوٹ نہیں کرتا تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو موٹیویٹ کریں، ہو سکتا ہے آج نہیں کیا تو کل کر دیں، میرا یہ اوپینین ہے۔ ٹھیک ہے، کوہارٹ کی سیاست کو آپ 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے؟ کوہارٹ کی سیاست کو میں 10 میں سے 9 نمبر اس لیے دوں گا نا کیونکہ کوہارٹ کی جو سیاست ہے نا وہ ہر بچہ کرنا سیکھے، سیاست کرنا سیکھے، خواہ وہ اپنے گھر میں سیاست کرنی ہو، خواہ وہ اپنے والدین کے ساتھ سیاست کرنی ہو، خواہ وہ پالیٹکس والی سیاست ہو، مطلب جو ایک اسمبلی لیجسلیچر ہمارے جو کانسٹیٹیوشن والی سیاست ہے وہ سیاست کرنی ہو، یا اپنی دفتری سیاست ہو یا تنظیمی سیاست ہو، تو کوہارٹ کی سیاست کو میں 10 میں سے 9 نمبر دیتا ہوں، نمائندوں کو میں 10 میں سے 8 نمبر دیتا ہوں، اور کوہارٹ کی عوام، اس کا مطلب ہے کہ آپ نمائندوں سے بھی کافی حد تک مطمئن ہیں؟ ہاں جی مطمئن ہوں، اور کوہارٹ کی عوام کو نا میں 10 میں سے 4 نمبر دیتا ہوں۔ 4 وجہ اس کی یہ ہے کہ اس بات پہ میں عوام سے کوہارٹ کی معذرت خواہ ہوں کہ میں 4 نمبر دے رہا ہوں، لیکن میرا جو اوپینین ہے سیاست کے بارے میں، ہماری جو سیاست ہے اس میں
ہمارا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ اگر میں کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں اپنی جماعت کے پازیٹیو پوائنٹس کو پیش کروں عوام کے ساتھ، یہ نہیں کہ میں اپنی مخالف پارٹی کے اوپر کیچڑ اچھال کے اپنی عزت چمکاؤں، کیونکہ ہمارا اس بات پہ بلیو ہونا چاہیے کہ عزت اور ذلت جو ہے وہ تو رب کے ہاتھ میں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پازیٹیو پوائنٹس جو میرا ورک ہے، میری ورکنگ جو ہے وہ ہم عوام کو پیش کریں. ٹھیک ہے، تو میرا پہاڑ کے عوام سے یہ گلہ ہے جو مطلب ایک پارٹی ایک اسکول آف تھاٹ کے مالک ہیں، وہ دوسرے پارٹیوں کو ابیوز کرتے ہیں، دوسرے پارٹی کے ورکرز کو ابیوز کرتے ہیں. پارٹی جو پولیٹیکل، کیونکہ ہمارا ڈیموکریٹک ایک سسٹم ہے، ٹو دا پیپل فار دا پیپل بائی دا پیپل، جب ہم نے ہی ان کو چنا ہے تو پھر ہم ہی کیوں ان کو گالی دیتے ہیں؟ اگر اوپر سے مسلط کیے گئے یہاں ہوتے پہ ہیں. بات یہ بھی آتی ہے کہ جب ہم نے ان کو چنا ہے تو ہم ان کے خلاف کیوں تنقید کریں؟ ہم نے ان کو اس لیے چنا ہے تاکہ ہمارے مسائل حل ہو، ہمارا نام روشن ہو، کوہاٹ کا نام روشن ہو، یہاں پہ نوکری آئے، یہاں پہ بڑے بڑے پروجیکٹس ہوں. جب وہ کام نہ ہو تو جب ہم نے ان کو چنا ہے تو ہماری یہ کام کیوں نہیں؟ دیکھیں اب آپ اینکر ہیں لیکن میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں. ایک 50 پروفیشنل ڈگری اسٹوڈنٹس کی کلاس ہوتی ہے، اگر 50 کے 50 نکل جائیں ڈگری لے کے تو آیا 50 کے 50 کو نوکری مل جاتی ہے؟ پاسبل نہیں ہے نا. تو ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں آپ جاب لیس رہ جائیں، یا تو ہو سکتا ہے آپ اب ایک ویکینسی ہے، 2 اس کے دعوے دار ہیں تو ایک کو ہی ملے گی نا. کہتے ہیں دوڑ میں دوڑنے والے دوڑتے تو سبھی ہیں لیکن انعام ایک لے کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں ایک سکندر ہوتا ہے، بازیگر بھی ایک ہی ہوتا ہے، ایک نے جیتنا ہے نا. تو اپنے ٹائم کا ویٹ کرنا چاہیے، بے صبری بالکل نہیں کرنی چاہیے. بڑا فیمس یہ بھی کوٹ ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. لیکن میرا جو بلیو ہے، یہاں پہ صبر کا پھل ایکسپائر ہو رہا ہے. میرا جو بلیو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو صبر نہیں کرنا چاہیے، آپ کو اپنی محنت کو نا دگنا کریں. دگنے سے بھی کام نہیں بنتا، تگنا کریں. ٹھیک ہے، 3 گنا کریں. 3 گنا بھی نہیں بڑھتا، چگنا کریں، 4 گنا کریں. محنت کا جو آپ کا ترازو ہے نا اس پہ محنت کے پتھر کو رکھتے رہیں. یقین کریں محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی. محنت ایک ایسا ہنر ہے نا، جس بندے کو محنت کا مزہ آ گیا نا وہ زندگی میں ضرور کامیاب ہو جاتا ہے سونر اور لیٹر. شرون جی، چونکہ پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچ رہا ہے، موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، رمضان کو مد نظر رکھتے ہوئے، یا کورونا وائرس جو ابھی وبا چل رہی ہے، تیسری لہر کافی حد تک خطرناک بتائی جاتی ہے، یا پاکستان کے اوور آل جو حالات چل رہے ہیں آج کل، اس حوالے سے ہمارے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا میسج یہ ہے آپ سب کے لیے کہ محبت جو ہے، محبت اس کو پھیلائیں. چاہے آپ معاشرتی لیول پہ محبت کو نہیں فروغ دے سکتے، آپ کوشش کریں آپ اپنے سوشل سرکل، آپ اپنے فرینڈ سرکل میں، اگر خدا تعالیٰ آپ کو اتنا شعور دیتے ہیں کہ آپ اپنے دوست احباب کو سمجھا سکیں ایک چیز، تو آپ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، خدمت خلق کریں، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں. اور آخر میں ایک بات کرنا چاہوں گا، اقلیتوں کا بہت خیال کریں، کیونکہ ہماری جو انٹرنیشنل ورلڈ میں امیج کریٹ ہوتی ہے نا، ہماری اقلیت کے ساتھ اگر ایک چھوٹا سا بھی مسہیپ ہو جاتا ہے نا تو ہماری جو انٹرنیشنل نیبرنگ کنٹریز ہیں نا، نام میں نہیں لوں گا، مناسب نہیں لگتا، تو وہ اس پرابلم سے نا بہت جلدی ایک ہوا سا کریٹ کر دیتے ہیں. تو اقلیت کا خاص خیال کریں، کیونکہ اقلیت جو ہے نا وہ ایک معصوم بچے کی حیثیت رکھتی ہے پاکستان میں. اقلیت کا بہت خیال کریں. بہت شکریہ شہروم اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے شہروم اسٹفنس SMT کے فاؤنڈنگ ممبر. ان کی باتیں آپ نے سنی، امید کرتے ہیں کہ ان کا یہ پروگرام آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. میں انہوں نے جو پیغام دیا، پیغام میں انہوں نے ایک بہت ہی گہری بات کی کہ اقلیتوں کا خیال رکھیں. اس میں ایک درد چھپا ہے، اس میں ایک گلہ چھپا ہے. امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام لوگوں کو پسند آئے ہوگا. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.